بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ایک مرتبہ پھر ہماری آپ کہہ لیجئے کہ سیاسی اور قانونی تاریخ میں ہنگامہ خیز ہے۔ کل ایک معزز جسٹس نے استعفیٰ دیا۔ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ان کے خلاف یعنی جوڈیشل سپریم کونسل میں جو ہے معاملہ چل رہے تھے، لیکن آج ایک قابل ترین جج، ایک قابل ترین جسٹس جو باہر یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے اور عالمی سطح کی یونیورسٹی سے پڑھا، بہترین یعنی فیصلے دیے، مضبوط اعصاب کے حامل انسان تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی کیفیت ہے اس وقت اگر دیکھا جائے پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ، جس سے لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم یعنی انسان نے انصاف طلب کرنا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ جو ہے وہ نوک کرتا ہے، تو اس کے مستقبل کے چیف جسٹس نے جو اکتوبر میں چیف جسٹس بننے والے تھے، اکتوبر 2024 میں، وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو یہ پورا نظام عدل جو ہے وہ ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے معاملات عجیب نوعیت کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اجاز الاحسن صاحب کی یقیناً جو آپ کہہ لیں مائنڈ سیٹ ایک جیسا نہیں تھا، تو لیکن کیا کیفیت بنی کہ استعفیٰ دے دیا انہوں نے۔ اس کو بہت سے لوگ اگر جسٹس مظاہر نقوی صاحب والے واقعے سے جوڑ رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اور مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا ان کے کہنے پر بہت سارے الفاظ بول کے اس چیز کو کیش کریں گے، شور مچائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر جسٹس اجاز الاحسن استعفیٰ نہیں دے سکتے، کچھ اور اس کے پس منظر میں کوئی تو ایسی کہانی ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جس کا یعنی ابھی تک پردے داری چل رہی ہے، لیکن کچھ بھی کہیں یہ اچھا سائن نہیں ہے۔ نواز شریف کے خلاف جو پاناما کیس تھا اس میں جو مانیٹرنگ جج مقرر ہوئے تھے وہ اجاز الاحسن صاحب ہی تھے، تو اگر اس ساری کڑیوں کو یعنی جسٹس مظاہر نقوی سے ملانے کی بجائے اگر اس طرف کو ڈاٹ سے ملایا جائے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ابھی تک وہی نوازشات چل رہی ہیں نواز شریف صاحب والی، ایک باقاعدہ ڈاکٹرائن بنائی جا رہی ہے مکمل طور پر کہ جو چیزیں تھی ان کی فیور میں کی جائیں، ان کے حق میں کی جائیں یا ان کے لیے کی جائیں، ایسی صورتحال بنا کر، حالات ایسے بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں، تو یہ نہ تو ملک کے لیے اچھا ہے، نہ ہماری عدلیہ کے لیے اچھا ہے، نہ نظام کے لیے اچھا ہے۔ یہ کم سے کم جو نظام کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اتنا احساس تو ہونا چاہیے۔ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے اور 25 کروڑ کے ملک پر ایک غیر مقبول شخص کو مسلط کرنے کی اگر تیاری ہے تو اس سے زیادہ غلط حرکت کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے جمہوریت کی یا جمہور کی۔ خیر ہمارے ہاں جمہوریت ہوتی بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اگر جمہور نے پہلی بار اپنا حق مانگ لیا ہے تو پھر کیوں ہم اس کا حق نہیں دینا چاہتے بلکہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اس پر کچھ؟ تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ریاست کے لیے اچھا ہے، نہ ہی سیاست کے لیے اچھا ہے، اور نہ ہی یہ اداروں کے لیے اچھا ہے۔ لوگوں کو رائے دینی چاہیے، لوگ رائے دیں اور اس کے بعد سلسلہ جو ہے وہ آگے چل جائے، لیکن آج یہ بہت بڑا معاملہ ہوا جو یہ ہوا یعنی اجاز الاحسن کا اور جسٹس اجاز الاحسن صاحب کا۔ اجاز الاحسن صاحب بڑے کمال کے جسٹس ہیں، اور اگر اتنے قابل شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے جس پر ابھی تک باقاعدہ وجوہات کا علم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ ہی جائیں گے آہستہ آہستہ، لیکن یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے اور الارمنگ سچویشن بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی معمولی حالات نہیں بلکہ غیر معمولی حالات میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایک دوسری بات بہت بڑی آپ کہہ لیجئے کہ ڈیولپمنٹ ہی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو بھی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا کہ ایک پارٹی ہے الیکشن کمیشن ورسز پی ٹی آئی۔ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں یہی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کا اصل مقابلہ اپنے ساتھ کی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے بلکہ اس آئینی ادارے سے ہے جو اپنے آپ کو آئینی ادارہ کہتا ہے، اور وہ آئین صرف ایک پارٹی پر استعمال کرنا چاہتا ہے چاہے وہ غیر آئینی ہو کر ہی کیوں نہ کرے۔ اب پہلے جب پشاور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے فیصلہ دیا، پھر انہوں نے ڈویژن بینچ میں جو ہے وہ درخواست دائر کی، معطل ہوا فیصلہ، جب دوبارہ پھر پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی، انہیں بلے کا نشان واپس مل گیا، اور جو موزی جج صاحب نے جسٹس نے بڑے یعنی دبنگ قسم کے ریمارکس بھی دیے، اس کو یعنی ماننے کی بجائے الیکشن کمیشن نے یعنی بلہ جو ہے ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی بجائے
یہ کیا کہ سپریم کورٹ چلے گئے. وہ مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی، بینگ اے پاکستانی، عام شہری پاکستانی ہونے کے ناطے میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن اتنا بے چین اور پریشان کیوں ہے اس بلے کے نشان سے. الیکشن کمیشن پارٹی کیوں بنا ہوا؟ الیکشن کمیشن کیوں چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا نشان بلہ نہ ہو؟ الیکشن کمیشن کیوں چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کا بانی الیکشن نہ لڑے؟ الیکشن کمیشن کیوں چاہتا ہے؟ جو الیکشن کمیشن کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھ لیجئے آپ، یہ 3 سال کی، 2 سال کی، 4 سال کی ایکٹیویٹیز اٹھائیں، ایک شخص جو ہے اس کے خلاف سارے کام کرنے، اس کی پارٹی کے خلاف سارے کام کرنے. فنڈ ریزنگ کا معاملہ تو پی ٹی آئی. اگر اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن ہے، بھائی یہاں تو الیکشن ہی نہیں ہوتے. اور سکندر سلطان راجہ صاحب کوئی تھوڑا سا شعور سے کام لیں. یہاں تو بیٹی کو بنا دیا جاتا ہے، بیٹے کو بنا دیا جاتا ہے، ایک پرچی پر چیئرمین منتخب کر دیا جاتا ہے. اس وقت آپ کی انٹرا پارٹی الیکشن کہاں تھے؟ اس وقت آپ کا آئین کہاں تھا؟ آپ کا قانون کہاں تھا؟ تھوڑی سی تو حیا کریں. آپ اس ملک کی عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، اس ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں. آپ اس ملک کی عوام جو چاہتی ہے اس کے راستے میں ہرڈلز نہ ڈالیں. آج آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہماری بیوروکریسی میں، اگر کسی شخص کو، اور یہ مقبول جان صاحب نے صحیح ٹویٹ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص سر فہرست آئے گا نا جس کو بدترین کہا جائے گا تو آپ ہوں گے. اور یہ بات درست ہے. آپ عجیب نوعیت کے فیصلے کر رہے ہیں، عجیب کام کر رہے ہیں. ایک آئینی ادارہ ہے تو آئین پہ چلیں، آئین کے مطابق فیصلے کریں. لوگوں کو سمجھے لوگ کیا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی خواہش کو سمجھے. آئین لوگوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو جو پسند نہیں ہے اس کو آپ ہٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں. تو یہ عجیب معاملہ ایک یہ چل رہا ہے. پہلے میں نے بتایا کہ جیسے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ، اس کے بعد جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پہ جا پہنچا. اگر ان سب کو دیکھیں تو بات ایک ہی ہے کہ نواز شریف صاحب پر نوازشات کا سلسلہ جاری ہے. عوام نہیں چاہتی، عوام جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی، عوام مان نہیں رہی، ووٹرز ہیں نہیں، لیکن پھر بھی چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں. بھائی 25 کروڑ عوام میں سے رائے تو لے لیں ایک بار. لوگوں کو آزاد کریں، عمران خان کو کہیں کہ لڑے الیکشن اور پھر دیکھ لیں کس کی کتنی پاپولیرٹی ہے. آپ تو اس کے بلے کے نشان سے، وہ علی محمد خان صاحب کا ٹویٹ تھا کہ بلہ ہے بلا تو نہیں ہے. کیوں اتنا خوف زدہ؟ پھر جب بلے کا فیصلہ آتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی شور کیوں مچاتا ہے؟ تار سب شور کیوں مچاتے ہیں؟ فلاں شور. ان کو پتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے. یہ جائیں تو سے عوام میں مانگے تو جا کے ووٹ. ان پر تو کوئی پابندی نہیں. کریں جلد سے جلوس، نکلے گلیوں میں، محلوں میں، لوگوں سے ووٹ تو مانگے. آپ نے 16 ماہ میں لوگوں کے منہ سے نوالے چھینے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ظلم کر دیا آپ نے. آپ کہتے ہیں آپ الیکشن جیتیں گے. الیکشن کمیشن زور لگا لے، کوئی اور بھی زور لگا لے، عوام آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. بڑی سادہ سی بات ہے اور اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں. اور جو بحرانی کیفیات پیدا کی جا رہی ہیں، یہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں الیکشن سے فرار کے راستے بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں ہوتی ہے، بلے کے ساتھ ہوتی ہے، تو یقین کریں کہ نہ تو کہیں آپ کو شیر دھاڑتا نظر آئے گا. خیر میں پیپلز پارٹی کی تو بات نہیں کرتا، وہ تو بس ایسی ایک بلاول بھٹو نے ایک تماشا سا لگایا ہوا ہے، تو وہ کرتے نہیں. لاہور میں الیکشن لڑ لیں، جو کرنا ہے. انہوں نے پنجاب میں پیپلز پارٹی کہاں ہے یہ سب کو پتا ہے، خود بلاول کو بھی پتا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کس سینک سے دیکھ رہے ہیں اسے. تو اصل مقابلہ تو جو ہے وہ اس وقت صرف عمران خان ورسز آل ہے. اور اس سے بڑی عمران خان کی سیاسی کامیابی کیا ہوگی کہ ایک شخص نے ساری سیاسی پارٹیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کے محور میں گھومیں. تو ماننا پڑے گا کہ اصل پی ٹی اے کا مقابلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، ایک آئینی ادارے کے ساتھ. اس لیے مقابلہ ہے کہ وہ غیر آئینی طور پر آئین کو استعمال کر رہا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.